اللہ جل جلالہ نے ویسے تو ہر صحابی کو ایک شان والا بنایا ہے کہ صحابہ کے علاوہ صحابہ سے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں ساروں کی شان کو جمع کیا جائے، ساروں کے اعمال کو جمع کیا جائے، ان کی عبادات کو جمع کیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی صف میں جو سب سے آخر میں ہے اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے مقالید اور موازین عطا کیے گئے، یعنی مجھے چابیاں اور ترازو عطا کیے گئے۔ پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پھر ترازو کے اندر ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور میرے علاوہ جتنے لوگ تھے ان کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا تو میرا پلڑا بھاری تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس کے بعد ایک پلڑے میں ابو بکر کو رکھا گیا، باقی سارے صحابہ اور ساری امت کے جتنے انسان تھے ان سب کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا تو ابو بکر کا پلڑا بھاری تھا۔ پھر فرمایا کہ ایک پلڑے میں عمر کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں حضرت عمر کے علاوہ حضرت ابو بکر کے علاوہ جتنے امت کے لوگ تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتقیاء، اذکیاء، جو بھی لوگ تھے ان سب کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کا پلڑا بھاری تھا، یعنی سارے صحابہ 1,44,000 کے قریب جو صحابہ تھے ان کو بھی اس دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، تب بھی جو عمر والا پلڑا تھا بھاری تھا۔ پھر فرمایا کہ پھر ایک پلڑے میں عثمان کو رکھا گیا، ابو بکر و عمر کے علاوہ امت کے باقی جتنے لوگ تھے صحابہ، تابعین وغیرہ ان کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، عثمان کا پلڑا بھاری تھا۔ پھر فرمایا کہ میزان کو اٹھا دیا گیا۔ تو بہرحال ایک شان ہے، اور یہ دیکھیں نا کہ سارے صحابہ مل کر، سارے تابعین، محدثین، مفسرین سب کو ملا کر ایک پلڑے میں رکھا جائے تو عمر کا پلڑا بھاری ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی توقیر کے لیے، اسلام کے دبدبہ کے لیے، اسلام کی شان و شوکت کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، یا اللہ عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب کو بھیج۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت عمر بن خطاب کا انتخاب کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عمر بن خطاب مسلمان ہوئے، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر خبر دی کہ اللہ کے نبی استبشر اہل السماء باسلام عمر کے اسلام لانے پر آسمان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ عمر اسلام لائے ہیں، عمر اسلام لائے۔ اور فرمایا کسی شخص کے جانے پر اسلام نہیں روئے گا سوائے عمر کے، تو عمر جب اس دنیا سے جائے گا اس کی موت پر اسلام روئے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے قیامت کے دن اسلام آئے گا، اسلام اس کو ایک شکل دی جائے گی، اسلام آئے گا اور وہ آ کر لوگوں کو ایسے دیکھے گا جیسے صفحہ پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ جب عمر کے پاس آئے گا اسلام عمر کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے لے کر جائے گا اور یہ عرض کرے گا اللہ ھذا عزنی، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے شان و شوکت ملی ہے۔ اور پھر اسلام اللہ سے سفارش کرے گا اللہ اس کو اپنی طرف سے بدلہ دے، باقی لوگ حساب و کتاب میں ہوں گے، اسلام عمر کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا۔ ایک فیصلہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا، اس جو مقدمہ ہے اس کا تو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، لیکن جو آگے جو بات ہے وہ بیان کرنی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک فیصلہ آتا ہے، اس فیصلے میں جو مدعا علیہ ہیں، جن کے خلاف دعویٰ ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کسی نے دعویٰ کیا ہوا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ آ گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور وہ مقابل جو تھے وہ دونوں سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت وہ جو مخالف تھا، اب اس کا ذکر نہیں کہ وہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا، تو لیکن یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کھڑے ہوئے نا جی، کھڑے ہونے کے انداز میں اس شخص کے اور حضرت علی میں برابری نہیں تھی۔ یعنی جو کھڑا ہوتا ہے نا، قاضی کے سامنے دو بندے کھڑے ہوتے ہیں، وہ دونوں میں برابری نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، ساوی خصمک یا ابا الحسن، ساوی خصمک یا ابا الحسن، اے ابو الحسن اپنے مخالف کی برابری کرو، اپنے مخالف کی برابری کرو، جیسے مخالف کھڑا ہے ویسے کھڑے ہو، برابری کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فتغیر وجہ علی رضی اللہ عنہ، جب یہ بات سنی حضرت علی کا چہرہ بدل گیا، ایسے سرخ ہو، غصے میں آ گئے، لیکن خاموش رہے، برابری کر دی۔ فقضى عمر فی الدعوہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعوی میں فیصلہ سنا دیا کہ یہ فیصلہ ہے۔ فیصلہ سنانے کے بعد جو فیصلہ ختم ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے کہا یا ابا الحسن اغضبت علی لانی سویت بینک و بین خصمک، اے علی، اے ابو الحسن کیا تو غصے میں آ گیا ہے اس بات پر کہ میں نے تیرے اور تیرے مقابل کے درمیان برابری کی ہے؟ اے ابو الحسن کیا تو غصے میں آ گئے اس بات پر کہ میں نے تیرے اور ابو الحسن تیرے اور تیرے خصم کے درمیان برابری کی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، میں اس بات پر غصے میں نہیں آیا، میں صحابہ کا مزاج آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ ایک کا نہیں سب کا ایک جیسا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، میں اس بات پر غصے میں نہیں آیا کہ تم نے برابری کیوں کی ہے، میں اس بات پر غصے میں آیا ہوں کہ عمر تم نے میرے مقابل اور میرے درمیان برابری نہیں کی، میرا چہرے کا رنگ اس وجہ سے بدلا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا علی وہ کیسے؟ فرمایا اس وجہ سے نادیتنی بکنیتی یا ابا الحسن ولم تنادی بخصمہ بکنیتہ، آپ نے مجھے محبت کے لہجے میں ابو الحسن کہا ہے، میری کنیت کہی ہے، میرا نام نہیں لیا، اور آپ نے مقابل کا نام لیا ہے، اس کو کنیت کے ساتھ نہیں پکارا۔ یہ پکارنے میں جو محبت کا اظہار تھا، یہ فرق ہے کہ آپ نے میرا اکرام کیا ہے، اس بات پر میرے چہرے کا رنگ بدلا ہے۔ حضرت عمر اٹھے، فقبل رأس علی، حضرت علی کا ماتھا چوما اور فرمایا اللہ اکبر، لا ابقانی اللہ تعالی فی ارض لیس فیہا ابو الحسن، اے اللہ مجھے ایسی زمین میں باقی نہ رکھنا جس میں ابو الحسن نہ ہو، مجھے زمین میں باقی نہ رکھنا جس میں ابو الحسن نہ ہو، یعنی وہاں رکھنا جہاں پر جی ہوں، تاکہ بعد ہم ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں۔